بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. ابھی خبر آئی ہے اور تصدیق کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے صحیح ہے خبر کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس پارلیمنٹ کے داخلی اور خارجی دروازوں پر کھڑی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سب پی ٹی آئی کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا جائے گا جو کل کے جلسے میں شریک ہوئے. شیر افضل مروت کو دھکے دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا، مگر کہا انہوں نے یہی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت آگ پہ پانی ڈالنے کی، اتنا ہی تیل چھڑکا جا رہا ہے، اور ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے. کل جلسے کے فوراً بعد اس کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا. دیکھیے جلسہ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ڈٹائی کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کی بات دوسری ہے، ورنہ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صرف اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ سامعین کی تعداد غیر معمولی تھی، اور اس لیے بھی نہیں کہ لوگ ناقابل بیان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے. دیکھیے ایسے واقعات، دلگداز واقعات دیکھنے میں آئے کہ جن کی مثال نہیں ملتی. محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں، بھٹو کے دیکھے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمن کے جلسے آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، مگر یہ کہ وہ نظر تو آتے تھے ٹی وی پر بھی، اور ظاہر ہے 163 میں سے 161 سیٹیں انہوں نے جیت لی تھیں. ایسے دلگداز منظر دیکھنے میں نہیں آتے. 80 برس کا ایک آدمی رحیم یار خان سے چلا، اور لگ بھگ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ کیوں تشریف لائے، اتنی زحمت کیوں گوارا کی؟ اس نے کہا عمران خان کے لیے. اپنے سادہ بالکل دیہاتی لہجے میں، جس میں کوئی اصرار نہیں ہوتا اور کوئی دعویٰ نہیں ہوتا اور کوئی کوئی اپنی بات پہ زور نہیں دیا جاتا، انہوں نے کہا عمران خان کے لیے. تو کہا عمران خان تو جیل میں ہے. تو بہت سادگی کے ساتھ اس نے کہا میں سوچا شاید اس جلسے کے بعد وہ رہا ہو جائے. ایک کوئی 60-62 برس کا آدمی جو ہے نابینا جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا. اب دیکھیے وہ کیسے پہنچا ہوگا وہاں، کن کی مدد سے. اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو اس کے لیے آیا ہوں. اور اس طرح کی فضا میں جب اتنا خوف ہو، جب اتنا دباؤ ہو، جب ملک کو کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہو، اصل میں تو بات یہ ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. خیال یہ تھا 5-7 ہزار لوگ. سرکاری اخبار میں کہہ رہی تھے، نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، 5-10 ہزار آدمی آ جائیں گے. لیکن وہ بالکل آخری وقت پہ اندازہ ہوا، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تو قافلوں کے قافلے ہیں، اور باوجود 22 اگست کو لوگ کارکن بہت ظاہر ہے مایوسی کا شکار ہوئے تھے. لوگوں میں اتنا شدید جذبہ ہے کہ بعض باتوں پہ تو یقین ہی نہیں آتا. مثلاً ایک 10-11 برس کی عمر کا ایک سندھی لڑکا، اندرون سندھ یہ حالت ہو گئی ہے، گیت گا رہا ہے، جلدی باہر آ کپتان، ڈاکو چور لٹیرے آگن، کتھا ونجن مزدور کسان. اس میں ایک مصرع ذرا غیر محتاط تھا، ورنہ یہ پورا گیت سنایا جا سکتا تھا. دیکھیے لوگ جیل جاتے رہے اور بڑی بہادری سے جاتے رہے. نواب نصر اللہ خان، سید ابو العلا مودودی، میاں طفیل محمد، ایئر مارشل اصغر خان، ایک لمبی خواجہ رفیق، سعد رفیق کے والد، اور کوئی ایک آدھ نہیں ہے، وہ گننے لگے تو بہت دیر ہو جائے گی. تو مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی آدمی جیل میں، بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی. مولانا مودودی کا مجھے یاد ہے کہ وہ پھوڑے نکل آئے تو ان سے کہا گیا کہ بھائی وہ آج کل تو لوگ فوراً اسپتال پہنچتے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی تو حالت ہی غیر ہو جاتی ہے، اچھا کھانا اگر نہ ملے اور بندوبست نہ ہو. زرداری صاحب تو یہ بھی مینیج کر لیتے تھے کہ جیل خانے سے سامنے والے اپنے مکان میں منتقل ہو جائیں. تو ان سے پھوڑے نکل آئے تو ان سے کہا گیا کہ جیل کی انتظامیہ سے کہیں علاج کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا میں کوئی درخواست نہیں کروں گا. حتیٰ کہ یہ مولانا عبدالستار نیازی کا بھی یہی واقعہ ہے، تو سید ابو العلا مودودی کا بھی یہی واقعہ ہے کہ وہ
قادیانی مسئلے پہ ایجیٹیشن جو ہوا تھا اس میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تو رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے. اور لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی سیاسی لیڈر جیل میں ہو اور اتنی سختی ہو، پارٹی کو مدد توڑ ہی دیا گیا، بہت سے لوگ اچک لیے گئے، کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، جلسہ جلوس تو بہت دور کی بات ہے، پریس کانفرنس کی اجازت نہیں تھی. ان حالات میں اس نے اپنی پارٹی کو متحرک رکھا، اس میں امید برقرار رکھی اور الیکشن جیت لیا اس نے، اور اس میں مطلب ڈکیتی کرنا پڑی. آج عمران خان اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، میں عرض کرتا ہوں. سرکاری اخبار میں سب یہ کہتے ہیں کہ اب معافی کا کوئی سوال نہیں. بعض نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. بات یہ ہے ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. یہ انا کی جنگ نہ لڑیں، نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ پی ٹی آئی. ملک جو ہے وہ اتنی بری حالت میں ہے. ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچئے، ان کے چہرے جا کے دیکھیے، بجھے ہوئے چہرے جنہیں یہ یقین نہیں ہے کہ کل کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اور جو نلکے کا گندا پانی پیتے ہیں، سرکاری نلکے کا. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اور یہ پیپلز پارٹی والوں کو کبھی توفیق نہیں. سارے یورپ میں ٹوٹی کا پانی لوگ پیتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی وہ بڑی بڑی چیزیں بنانی چاہیے. وہ مجھے 2 آرٹسٹ دوست یاد آئے، وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کمپنی میں کام کرتے تھے. وہ انہوں نے اپنے دوست کو بلا لیا گجرات سے، تو وہ ڈیزائن بنایا کاغذ پہ. وہ فلموں کے بورڈ بنایا کرتے تھے، 40 50 فٹ چوڑے اور 20 فٹ 60 فٹ لمبے. تو اس نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا یار کمرہ تو بڑا اچھا ایئر کنڈیشن ہے اور بڑا اچھا، تنخواہ بھی اچھی ہے، یہ مزہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ایک کاغذ پہ سب کچھ منتقل ہو گیا. اس نے کہا تم جاؤ وہ پنڈی کے پرانے ایئرپورٹ پہ مونجی سکھایا کرو، یہ دھان کی فصل سکھایا کرو. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جتنی یعنی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، آلودہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں. قیمتیں اس سطح پر پہنچ گئی ہیں کہ دکان پہ جائیں یا وہ پڑھیں اخبار میں یا سنیں ٹی وی پہ، یقین ہی نہیں آتا. ان کروڑوں آدمیوں کی کسی کو فکر ہے یا نہیں ہے؟ آگ پہ پانی ڈالنے کی بجائے تیل ڈال رہے ہیں. ان گرفتاریوں سے کیا ہوگا؟ اب تک 2.25 سال میں جو کچھ ہوا اسے کیا حاصل ہوا؟ وہ کل اپنا محترمہ تشریف لے گئی تھیں وہاں پہ گوجرانوالہ میں، محترمہ مریم نواز. تو انہیں لیڈر روئے ان کے سامنے گوجرانوالہ کے، اور انہوں نے کہا شادیوں پہ لوگ ہمیں نہیں بلاتے، صرف ہم جنازوں پہ جا سکتے ہیں چونکہ وہاں نکتہ چینی نہیں ہوتی. ایم پی ہیں عمر فاروق ڈار، انہوں نے کہا کہ بہت ہی تاثر خراب ہے پارٹی کا، اور وہ یہ خواب یہ دیکھ رہی ہے نون لیگ کہ 2 سال میں ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے. کس چیز سے ٹھیک کر لیں گے جی آپ معیشت؟ سرمایہ کاری تو نہیں ہو سکتی. جن قرضوں کی آپ امید کر رہے تھے چین سے، سعودی عرب سے، امارات سے، وغیرہ وغیرہ سے، وہ امداد تو دور کی بات ہے، قرضے بھی ری شیڈول نہیں کر رہے، اور آپ کی گردن ناپ رکھی انہوں نے افغانستان کے لیے. وہ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، امریکی آپ کو بلیک میل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور IMF کی شرائط میں اضافہ ہو رہا ہے. کس چیز سے معیشت ٹھیک کریں گے؟ تھوڑا بہت بھی احساس ہو، اس قدر پتھر دل لوگ ہیں، تھوڑا بہت بھی احساس ہو تو مان لیں کہ بھئی ہم ہار گئے ہیں، وہ جائیں ملک کی جان چھوڑیں. تو دیکھیے جو کچھ 8 فروری کو ہوا ہے اس کو انڈو کرنا پڑے گا. تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو قومی اتحاد کو فروغ دینے میں کوئی مدد دے سکتی ہے. وہ اب دیہی سندھ میں بھی جڑیں پکڑ رہی ہے، بلوچستان میں بھی جڑیں پکڑ رہی ہے. کراچی میں کل بتایا ایک محترم خاتون نے، ہمارے ایک دوست کی ہمشیرہ نے ان سے بات کی کہ سناٹا ہے گلیوں میں، خاموشی ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ جلسہ دیکھ رہے ہیں، ذہنی طور پہ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس میں کون سا عمران خان کو خطاب کرنا تھا؟
کوئی بڑا مقرر نہیں تھا. آپ شیر افضل مربت کو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں تو 1-2 منٹ کے لیے تقریریں ہو رہی تھیں. تو پنجاب کی پارٹی وہی ہے, چھوٹی سی چند پاکٹیں 16-17 سیٹیں جیتی ہیں پنجاب سے پی ٹی آئی نے, اس نے نون لیگ نے. سارا پنجاب چلا گیا اس کے ساتھ, اور پختونخوا تو بالکل ہی چلا گیا. پھر یہ ہے کہ پختونخوا میں جو رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں, بلوچستان تو سمجھیے ہاتھ سے نکل گیا. یعنی اگر اتنی بڑی موجودگی کے ساتھ سول آرمڈ فورسز اور فوج کی موجودگی کے ساتھ, اور وہ دیکھیے اس کا جلسہ دیکھ کے اپنا آدمی دنگ رہ جاتا ہے. جو خاتون جو ہیں, کیا ان کا نام, وہ اسی پہ اگر آپ غور کر لیں کہ اتنے خوف اور اتنے اندیشوں میں کوئی جلسہ کر سکتا ہے, چہ جائے کہ اتنا بڑا تاریخی جلسہ. شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز بہت بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. حکومت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, اور مارل سپورٹ ہی نہیں ہے. حکومت کیا خاک کریں گے, مارل سپورٹ ہی نہیں. جہاں جاتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں, ملک میں بیرون ملک. ان حالات میں صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نفرتوں کو فروغ نہ دینے سے گریز کیا جائے. تحریک انصاف میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بات ہونی چاہیے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. خلق خدا جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور ان سے بیزار ہے. دیکھیے چین کے وزیر اعلیٰ نے وزیر خارجہ نے جب اسلام آباد میں کھڑے ہو کے یہ مشورہ دیا, یہ کبھی چینیوں نے نہیں کیا تھا, کسی ملک میں کبھی نہیں کیا. کھڑے ہو کے مشورہ دیا کہ آپ کو استحکام کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں, وہ تلخ تاریخی تجربات سے گزرے ہیں. ایک صدی ہے جس میں یہ غیر ملکی مداخلت تھی, امریکیوں کی, چین, برطانیہ کی, جاپانیوں کی, جس کو وہ توہین کی صدی کہتے ہیں, یا پھر افلاس تھا. کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں آ گئی اور مو زے تونگ جیسا لیڈر تھا اور چیون لے جیسے لیڈر تھے, لیکن وہ جو پالیسی تھی کمیونزم کے تحت, جو پالیسیاں تھیں, ان میں افلاس ہی افلاس. میں نے اس زمانے میں چینیوں کو دیکھا ہے, چہرے بجھے ہوئے, وہ پھیکا سا ایک ہلکے نیلے رنگ کا کی پتلون قمیض انہیں پہنا دی گئی تھی. زندگی کو کبھی اس طرح ڈسپلن نہیں کیا جاتا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملکی آبادی کو خوفزدہ کر کے اور ڈسپلن کر کے, کتنے آدمی قتل کیے اسٹالن نے, بعض لوگ کہتے ہیں 5 کروڑ, اس سے کچھ کم ہو سکتے ہیں. چین میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں جی. ایک فرمان جاری ہوتا تھا مو زے تونگ کے دربار سے کہ چڑیاں مار دی جائیں. بھائی قومیں آزادی میں پھلتی پھولتی ہیں, قومیں مفاہمت میں پھلتی پھولتی ہیں. ایک کم از کم اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے, ایک نظام انصاف چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام چاہیے ہوتا ہے, ایک اچھی سول سروس چاہیے ہوتی ہے, ایک ڈھنگ کی پولیس چاہیے ہوتی ہے. یہ پولیس نہیں جو گھروں میں گھس جائے اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرے. کہ کون اپنے ملک کی پوری آبادی کو خوف زدہ کر کے رکھ سکتا ہے؟ اور خوف کی ایک حد ہوتی ہے, بار بار میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد لوگ تنگ آ جاتے ہیں. دیکھیے وہ فیضان عثمان جو نوجوان تھا, جو خوش قسمتی سے اب گھر واپس آ گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا محتاط, ان کے والد صاحب نے, عثمان صاحب نے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا. اس دوران بھی جب ان کے صاحبزادے غائب تھے اور اس وقت جب آ گئے تب بھی بہت شائستگی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا. لیکن ایک مرحلے پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت صبر کر لیا, اب میں نے خوف کو نوچ کر پھینک دیا ہے. کیا فیض کا مصرع ہے, آؤ کہ میں نے درد سے بازو چھڑا لیا, آؤ کہ میں نے نوش دی آنکھوں سے غم کی چھال. لوگ تنگ آ جاتے ہیں جب لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. دوسری صورت یہ خدا نخواستہ تشدد کی طرف جائے گا معاملہ, اور یہ تو بہت ہی ہولناک بات ہوگی. دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں ہے, پختونخوا میں ہے, بلوچستان اور سندھ میں جڑیں پکڑ رہی ہے, آزاد کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے. لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بڑا برا مانتے ہیں, ان کے کارکن ناراض ہو جاتے ہیں. جو تقریر کل کی ہے
علی امین گنڈا پور صاحب نے نہایت افسوس ہوا. میں نے اس وقت تو نہیں سنی تھی, کل جب میں نے بات کی. یعنی اس طرح کی باتیں کہ تم آئین کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے, اور تم اپنا گھر ٹھیک کرو. اور یہ کوئی لہجہ ہے ایک سیاسی لیڈر کا. اور یہ دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں. پہلے تو یہ ذرا فکر کی ساخت پہ غور فرمائیں, کتنی دانائی اس میں پائی جاتی. 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں, یہ میں نے تمہیں قرض دیا, یا 1 سال میں واپس کر دینا یا 2 سال میں واپس کر دینا. ہاں جی, اس قدر الجھا ہوا ذہن ہے. اور دیکھ کر مسحور ہو گئے لوگوں کی, یعنی اتنی بڑی تعداد جمع ہے, مسحور ہو گئے. اور یہ کہا تم نہیں چھوڑو گے تو 1 یا 2 ہفتے ہم خود چھڑا لیں گے. ظاہر ہے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ اس سے نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ غریب آدمی پسا جا رہا ہے, اور ملک کی معیشت برباد تر ہوتی جا رہی ہے. کون سرمایہ کاری کرے گا ایسے ملک میں؟ کون کاروبار کرے گا؟ یہ پہلے بھی شاید میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ شیر شاہ سوری کا جو عروج تھا, اس 300 سالہ عہد میں ایک آدمی الگ سے اٹھتا ہے, اس لیے کہ سسرام میں اس نے امن اور استحکام کام کر دیا تھا, جو ایک بڑا علاقہ تھا. اس کے والد کو ملنے والی جاگیر تھی, ظاہر ہے آبادی کم تھی, زمینیں بے شمار خالی پڑی ہوئی تھیں. اس نے اس میں امن قائم کیا, انسینٹو دیا کاشتکاروں کو, اور ایسا اپنا وہاں یعنی استحکام آیا کہ ہر جگہ سے بزنس مین وہاں پہنچنے لگے. اور اس قدر وہ مقبول ہوا کہ اپنی ذاتی فوج اس نے کھڑی کر لی مغلوں کی موجودگی میں, ان دی پریزنس آف بابر, جیسے ہیرلڈ لیم جو پرنس آف آل پرنسز کہتا ہے. ملک کو امن چاہیے, قوم پہ رحم کریں. دیکھیے بالہانہ محبت اپنی جگہ پہ عوام کی پی ٹی آئی کے لیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پارٹی ایک ہی ہے, اب تو کوئی پارٹی باقی ہی نہیں رہی. یعنی جو مقبول پارٹیاں ہیں, اگر یہ سب کا اپنا کردار ہوتا ہے, اپوزیشن کا بھی کردار ہوتا ہے, اسے باقی رہنا چاہیے, تو تنقید پہ اتنا بگڑتے کیوں ہیں؟ یعنی اخبار نویسوں کے بارے میں, مخالف اخبار نویسوں کے بارے میں جو کچھ کہا, نہایت شرمناک ہے جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا. اور ایک گندے فلمی گیت کا گندا ترین مصرع پڑا, اس پہ گوہر علی شاہ تو شریف آدمی ہیں, انہوں نے معافی مانگی اور غیر مشروط معافی مانگی. معافی علی امین گنڈا پور کو مانگنی چاہیے. آپ کوئی بھلا نہیں کر رہے اپنی پارٹی کا علی امین گنڈا پور صاحب. وفاداری اپنی جگہ اور جوش و جذبہ اپنی جگہ, ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جوش کی بھی. یہ یعنی آپ دھمکی دیتے ہیں, اور اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا. تو عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے, اور ان کے لہجے میں بھی بہت سختی آ گئی ہے. انہیں رنج اس بات کا ہے, دیکھیں یہ بات قابل فہم تو ہے, مگر بہرحال جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے. رنج اس بات کا ہے کہ بھائی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا, ان سے کہا گیا کہ ایک طرف سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے پاکستان کا, ایک طرف وہ مذہبی جماعتوں کے کارکن پہنچ چکے ہیں, اور ایسی نازک صورتحال ہے, تو ملک کی خاطر جو ہے ملتوی کر دیا, اور ملتوی کر دیا. اور ان سے نہ صرف یہ کہا گیا کہ این او سی دیا جائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں جائے گی, بلکہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اب ایک آدمی نے آپ کی بات پر یقین کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جگہ جگہ جو ہے ملک میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, اور خلق خدا کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ, اپنے قوم کے ساتھ اس طرح کا توہین آمیز برتاؤ کر کے اگر کوئی کامیابی کا آرزو مند ہے تو خدا اس پر رحم کرے. آرمی چیف پہ بھی سخت نکتہ چینی کی خان صاحب نے, اور کہا کہ لندن میں تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے گا, ہمارے خلاف کیسز بنائے جائیں گے. میں نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے معلوم ہے, اس معاہدے کا علم ہے, اور تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, غیر جانبدار رہیں گے. کہا کہ 9 مئی کی عدالتی تحقیقات اسی لیے نہیں ہو رہی. راولپنڈی کے کمشنر نے جو کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس صاحب ملے ہوئے ہیں,
تو اسی لیے 9 مئی کے عدالتی تحقیقات نہیں ہو رہی، اور فراڈ الیکشن جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، انتخابی دھاندلیوں کے کھل جانے سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا واضح ہونے سے مراد یہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مسلط کیا گیا، تو یہ جو ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ جانبدار جج تھے۔ ایک ادارہ بچ رہا تھا سپریم کورٹ، اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یحییٰ خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک توڑ دیا اور ہزاروں افراد کو قتل کیا، حالانکہ عوامی لیگ نے 300 میں سے 160 انہوں نے کہا، ویسے 161 تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، سیٹیں جیت لی تھیں، ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آج بھی طاقت کو بچانے کے لیے یہی کیا جا رہا ہے، قانون منظور کر خصوصی قانون منظور کر کے کرپشن کے کیسز معاف کرائے گئے۔ جمہوریت کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دے کر منی لانڈرنگ کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور قومی آمدنی سرمایہ کاری سے بڑھتی ہے، اور آج کے پاکستان میں سرمایہ کاری سب سے کم ہے۔ یہ بھی کہا کہ قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے ملک فروغ پائے۔ سنگاپور جو ہے وہ لاہور شہر سے آدھا ہے، آدھا، خان صاحب نے کہا، اور اس میں $140 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ پاکستان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ وہ چین کی مثال ہے، چین میں بھی جو انقلاب میں لوگ بھاگ گئے تھے انہوں نے ہی سرمایہ کاری کی تھی، اور 4 سال کا انہوں نے مانگا تھا، ٹیکس میں رعایت مانگی تھی کہ ٹیکس معاف کر دیا جائے، تو ڈنگ شاپنگ نے کہا 4 سال کیوں، 5 سال کے لیے، اور 4 انڈسٹریل زون بنائے تھے، وہاں سے آغاز ہوا۔ 87 کی بات ہے، اب دیکھیے کوئی بہت زمانہ نہیں گزرا اور وہ امریکہ کے سامنے تن کر کھڑا ہوا ہے، اور دنیا بدل رہی ہے، اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ روس، چین، ایران اور ان کے اتحادیوں کے ہیں۔ امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ امریکہ کیوں آپ کو بیل آؤٹ کرے گا؟ نئے عدالتی سال کا آغاز ہو گیا ہے جناب، تو غیر رسمی گفتگو کی جج حضرات نے اخبار نویسوں کے ساتھ۔ ایک اخبار نویس نے پوچھا قاضی صاحب سے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ تمام ججوں کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے، تو قاضی صاحب بھی اس پر متفق ہیں کہ وہ توسیع لے لیں گے۔ قاضی صاحب نے تردید کی اور کہا میں نے توسیع سے انکار کیا ہے، رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لے کر آئیے۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل موجود تھے، رانا صاحب اس میں نہیں تھے۔ بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس حضرات کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے۔ یہ پہلی دفعہ یہ سامنے آیا، پہلے یہ تھا تمام ججوں کی، قاضی صاحب کہتے ہیں تمام چیف جسٹس کی۔ تو میں نے کہا کہ باقی چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں، مجھے توسیع نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے قاضی صاحب اگر اپنے الفاظ پہ قائم رہتے ہیں تو کمال ہے۔ پھر تو ان سے پوچھا گیا کہ 6 ججوں کے خط کا جو معاملہ ہے جس میں انہوں نے کہا کیمرے لگائے گئے اور ان کی جاسوسی کی گئی اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا، اس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی، اس کی تاریخ کیوں نہیں سماعت کی مقرر ہوتی؟ تو قاضی صاحب نے کہا یہ معاملہ ججز کمیٹی کے سامنے ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی طبیعت کی خرابی کے باعث نہیں آ رہے۔ تو اخبار نویسوں نے کہا کہ فوجی عدالت سے متعلق جو جج تھا اس میں بھی محترمہ جسٹس مسرت موجود تھی، شامل تھیں، اس بینچ کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا آپ کمیٹی سے پوچھیے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ قاضی صاحب کا لہجہ یہی ہے۔ جسٹس منظور علی شاہ اور چیف جسٹس منیب اختر صاحب چھٹیوں پر تھے۔ میں نے تو ہمیشہ مقدمات کو جلد لگانے کی بات کی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ مخصوص سیٹوں پر کیے گئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی جلد از جلد سنی جائے، 14 دنوں میں انہوں نے کہا سنی جائے۔
دانیہ العزیز صاحب پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. مسلم لیگ کے جو ناراض لیڈر ہیں، ناراض ہوئے وہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے. ان پہ وہ سازش کا الزام لگاتے ہیں کہ سازش کی، مجھے حیرانے کی کوشش کی، مجھے تکلیف پہنچائی اور منمانی کرتے رہے. بھائی وہ ان کے قریب ہیں. اب درباروں میں تو یہی ہوتا ہے. جی وہ جب آپ کو بتایا تھا کہ جج بحال ہوئے، نواز شریف صاحب جلوس لے کے نکلے، اس وقت ساری قوم میں اتفاق رائے تھا، اور گجرانوالے تک پہنچے تو ججوں کی بحالی کا اعلان کر دیا گیا. جنرل کیانی پہنچے پریزیڈنٹ ہاؤس، اور وہاں تھے وزیر اعظم صاحب بھی تھے، اور دوسرے لوگ بھی، خورشید شاہ بھی تھے، اور بھی پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے. بحال کر دیا گیا. تو ایک میٹنگ اس کے فوراً بعد ہوئی، تو اس میں ایک صاحب نے کہا، نون لیگ کے ایک لیڈر نے، کہ میاں صاحب ایسے واقعات تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. جی اتنے ایک صاحب نے تو پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ جو ریلیف وزیر اعظم دے دیا نواز شریف صاحب تھے، اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ ریلیف نہیں دیتا. یعنی کوئی خوش آمدی جب پیروں میں گرتے ہیں. یہی میرا خیال ہے. ایک کنوٹیشن یہ بھی، ایک پہلو یہ بھی اسفلت سافلین کی، تو اتنا گر جاتے ہیں. اچھا شہباز شریف صاحب روک دیتے ہیں، پھر بھی منع کر دیتے ہیں، بھائی اتنی خوش آمد نہ کرو اس لیے. اور بعض اوقات سختی سے روک دیتے ہیں. نواز شریف صاحب روکتے ہی نہیں. اچھا بہرحال وہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دے گی. جرم یہ ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی 8 فروری کو الیکشن کے دن، اور پولیس والوں کو دھمکیاں دی. دانیہ العزیز صاحب نے صحت جرم سے ظاہر انکار کیا، اور مگر یہ کہا کہ شفاف ٹرائل ہونا چاہیے. اللہ کرے شفاف ٹرائل ہو جائے. عمران خان کے خلاف جو نیا توشہ خانہ کیس تھا، وہ نیب جو قوانین میں ترامیم تھیں، وہ اپنا اس کے خلاف خان صاحب عدالت میں گئے تھے، تو وہ تو اپنی درخواست ان کی مسترد ہو گئی. تو وہ ترامیم جو ہیں وہ یعنی حصہ بن گئی ہیں اس کا، قانون کا. تو اس پہ احتساب عدالت سے واپس لے لیا ہے کیس نیب نے عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ وہ ضمانت کی درخواست دائر کی گئی کہ اب تو یہ مقدمہ جو ہے چل ہی نہیں سکتا، اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ ان ترامیم کے بعد نیا توشہ خانہ کیس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے. مگر لطیفہ یہ ہوا کہ جج صاحب نے، محمد علی وڑائچ صاحب نے، مقدمہ دوسری عدالت کو منتقل کر دیا. او بھائی وہ مقدمے کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی دوسری عدالت میں. اس پہ بڑی حیرت ہے، دوسری عدالت کو کیسے بھیج دیا. تو اس پہ ممتاز وکیل جو انتظار پنجوتھا صاحب کا کہنا ہے کہ جج صاحب کا فیصلہ درست نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بہت غلط ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ کیس واپس نیب کو بھیج دیتے. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب کی رائے بھی یہی ہے. انہوں نے کہا بشرا بی بی تو بالکل، وہ تو اسی کیس میں ہے نا گرفتار، وہ تو بالکل غیر قانونی طور پر جیل میں ہے، فوری طور پہ انہیں رہا کیا جائے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے، یعنی ان کے لیے اجلاس نہیں ہو رہا سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ فکس ہونا چاہیے، اجلاس ہونا چاہیے. ایک معروف چینل نے فیصل وابڈا کے ساتھ 2 گھنٹے کا ایک فرمائشی پروگرام کیا. اس میں بہت حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اخبار نویسوں میں کہ یہ اس دن جب یہ جلسہ تھا، اس دن اس وقت یہ اس کا اہتمام کیا گیا. اس میں 2 بہت نہایت ممتاز معروف اخبار نویس شامل تھے. اس میں انہوں نے یہ بہت عجیب و غریب باتیں کی، اور بھی بہت سی باتیں کی. اور وہ ظاہر ہے کوئی آزاد آدمی تو نہیں ہے، جو کچھ انہیں پڑھا دیا جاتا ہے طوطے کی طرح رٹا دیا جاتا ہے وہ دہراتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے مراد سعید کو ارشد شہید کا قاتل قرار دینے کی کوشش کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ممتاز اخبار نویس ہیں، جو ارشد شہید کے قریبی ذاتی دوست تھے، ہم سے زیادہ دوست تھے، ان کے ہر وقت کا ملنا جلنا تھا، انہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا. یعنی مراد سعید کے کندھے پہ رکھ کے اس کو مورد الزام ٹھہرا کے تو ارشد شہید کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی نا.
تو ان دونوں اخبار نویسوں کو اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ بس جناب یہی آج کی خبریں تھیں، اور افسوس یہ ہے آخر میں پھر یہی گزارش ہے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے آگ پر اور تیل چھڑکا جا رہا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے امن اور استحکام کے سوا، ورنہ جو یہ مہنگائی ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، جو نہایت اذیت ناک ہے، اور جو جن بیچاروں کی تنخواہیں 10,000 20,000 30,000 گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، دیہڑی دار مزدور ہیں، ان کی زندگی بہت اجیرن ہو چکی ہے۔ حکمران طبقے کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ کوئی حد ہوتی ہے انسانی صبر کی۔ اس کے بعد یہ پختونخوا میں تو حالات پہلے ہی خراب ہیں، بلوچستان میں اس سے زیادہ خراب ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو خورشید شاہ اپنا خالد خورشید صاحب نے اور علی امین گنڈا پور نے، حتیٰ کہ ایک آدھ بات انہوں نے بھی، اچکزئی صاحب نے بھی ایسی کہی کہ جو نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر ہم ان کو کیا مورد الزام ٹھہرائیں جی؟ جب لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اس طرح سیاسی کارکنوں کی پکڑ دکڑ، اور ابھی جو تازہ واقعہ ہوا ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ کون سا جلسہ ہے جو 4 سے 7 بجے تک ہوتا ہے؟ ایسی شرطیں، اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، حل کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کی اناؤں کی جنگ ہے، یہ ملک کو بربادی کی طرف لیے جاتی ہے، اس پہ غور فرمائیں جناب۔ کل آپ کو، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کوئی عمر خضر لے کر نہیں آیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔